نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دستور المبتدی کا فارسی ترجمہ پڑھ رہے تھے، اور دستور المبتدی ایک مختصر اور جامع کتاب ہے جو عربی زبان میں تصرفات لفظی یا قوانین تعلیل کے حوالے سے لکھی گئی۔ اس میں مصنف نے ایک طرف قوانین بیان کیے ہیں اور دوسری طرف جو کسی طالب علم میں کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتے ہیں ان سوالات کو کا جواب دیا ہے۔ تو آج ہم اس کی فصل سوم پڑھیں گے جو قوانین اعلان اجوف کے حوالے سے ہے۔ اجوف جو ہوتے ہیں نا، وہ اجوف جو ہوتے ہیں عربی زبان میں وہ کلمات ہیں جن کے عین کلمہ میں حرف علت ہوتا ہے۔ تو پہلا قانون بیان کرتے اس میں کہ یکے ہاں کے ہر واو و یا کے متحرک باشد کہ ہر واو و یا کہ وہ متحرک ہو بحرکت لازم، حرکت لازم کے ساتھ، و ما قبل ہو اور اس سے قبل جو ہے مفتوح باشد وہ مفتوح ہو، واو و یا متحرک ہو حرکت لازم کے ساتھ اور اس سے قبل جو ہے وہ مفتوح ہو بفتح لازم، فتح لازم کے ساتھ۔ تو واجب و متردست کہ واجب ہے اور عام ہے، یعنی اسم اور فعل دونوں میں ایسا ہوگا، اس قانون کا اطلاق ہوگا کہ اس کے عام واؤ و یارا بالا بدل قرآن اس واؤ اور یا کو الف سے بدلا جائے اگر موانع نہ باشد، لیکن شرط یہ ہے کہ موانع نہ ہو۔ اور اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ کالا و با و خافا و حابا و تالا و حباب و ناب، یہ سب جو تھے کہ اصل میں کیا تھے؟ قوالا و بایا و خویفہ و حیبہ و تابولا و بواب و نیب، کہ یہ سب جو تھے قوالا بایا اور خویفہ حیبہ و تابولا و بواب و نیب تھے۔ اور پھر مصنف نے بیان کیا کہ موانع جو ہے نا یہ پانچ ہیں، یک التباس مثنیٰ بواحد، پہلا جو ہے نا وہ مثنیٰ کا یعنی تثنیہ کا واحد کے ساتھ التباس ہونا، چنانچہ در دعوا اور رمایا، اب دعوا اور رمایا میں اس میں بھی واو متحرک ما قبل مفتوح ہے لیکن اس کو الف سے نہیں بدلا، رمایا میں بھی یا متحرک ما قبل مفتوح ہے حرکت لازم اور فتح لازم کے ساتھ، جو قانون ہے اس پہ پورے اترتے ہیں۔ واو یا سلامت مانت، واو اور یا کو سلامت رہتا ہے، کیوں زیرا کہ کیونکہ اگر تعلیل کو اگر سے تعلیل کریں تو التباس مثنیٰ بفعل واحد شبد، تو مثنیٰ کا جو فعل واحد کے ساتھ تثنیہ کا التباس ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس میں یہ قانون استعمال نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے سوالات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، مصنف جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو پہلا سوال یہ تھا کہ در یردیانی و یکشیانی التباس بفعل نمی آئے، کہ یردیانی اور یکشیانی میں فعل کا التباس نہیں آتا، زیرا سے بات تعلیل، جب اگر اس میں تعلیل کر دیں یردیانی میں تو یہ بن جائے گا یردانی و یکشانی بھی مانت، تو یردانی و یکشانی ہو جاتے ہیں، چرا تعلیل نہ کر دیں، تو پھر تعلیل کیوں نہیں کی؟ تو جواب دیا مصنف نے کہ در حالت نصب التباس مثنیٰ بفعل واحد نہیں آئے، کہ نصب کی حالت میں رفع میں تو نہیں ہوا لیکن نصب کی حالت میں مثنیٰ کا فعل واحد کے ساتھ التباس آتا ہے، زیرا سے نون تثنیہ، کیونکہ نون تثنیہ در حالت نصب میں بیفتت گر جاتا ہے، جیسے لن کے ساتھ لن یردا و لن یکشا میں بمانت، یہ کیا ہو جائیں گے؟ یردا، لن یردا و لن یکشا ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور سوال پیدا ہوا، انہوں نے کہا چلیں گی اذا یا و یکشا یا میں التباس بفعل واحد نمی آئے، اذا یا میں و یکشا یا میں تو فعل واحد کے ساتھ نہیں آتا التباس، تو اس میں یہ قانون کا اطلاق ہونا چاہیے، زیرا کے بعد تعلیل اردا و یکشا بھی مانت، کیونکہ تعلیل کے بعد تو یہ اردا و یکشا ہو جاتے ہیں، چرا تعلیل نہ کرتے، تو پھر تعلیل کیوں نہیں کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ عشاء معمول آن، کیونکہ یہ کس میں معمول ہے؟ تردیانی و تغشیانی، تردیانی و تغشیانی میں معمول ہے، اس لیے کہ زیرا کے کیونکہ امر محفوظ از مضارع، فعل مضارع، کیونکہ امر جو ہے نا فعل مضارع سے محفوظ ہوتا ہے تو یہ اس میں معمول ہے، اس لیے اس میں تعلیل نہیں کی۔ پھر سوال پیدا ہوا درثوانی و رحایانی التباس بواحد نمی آئے، کہ اسبانی میں اور راہیانی میں بھی واحد کے ساتھ التباس نہیں آتا، زیرا سے کیونکہ بعد تعلیل آسانی و رحانی میں مانت کیوں یہ آسانی و رحانی ہو جاتے، چرا تعلیل نہ کرتا، پھر ان میں کیوں تعلیل نہیں کی؟ انہوں نے کہا جواب در حالت اضافت کی، جب اضافت میں آ جائے گی، جب اس کا مضاف الیہ بنے گا، اس کا التباس اس میں مثنیٰ اس میں واحد نہیں آئے، التباس جو ہے نا تثنیہ کا
اس میں واحد کے ساتھ آ جائے گا. زیراچے چونکہ نون تسنیہ در حالت اضافت بیفتت کہ نون تسنیہ جو ہے نا حالت اضافت میں وہ گر جاتا ہے. پہلے جو تھا ہم نے کہا تھا حالت نصبی میں، یہ حالت اضافت میں گر جاتا ہے. تو یہ جو اگر آسانی اور ہانی کرتے تو جب اس کو اضافت کرتے تو یہ عصا کا اور ہا کا آ جاتا، تو یہ اس میں التباس آ جاتا. صدق اللہ العظیم. اب جو باقی اس کا اگلا جو سوال پیدا ہوا اس کو ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو کور کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.